بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبع ما اوحی الیک من ربک، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان هو الا وحی یوحی۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد میرے ہم مکتب ساتھیوں، آپ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ آئے آپ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، اے اللہ کے رسول جو تو قرآن لایا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آ یا اس کو تبدیل کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ، سن لو میں آپ علیہ السلام کے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن کو تبدیل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین میری طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو فرمایا اللہ کے رسول آپ وحی کی پیروی کریں۔ جب لوگوں کے چلنے کی باری آئے گی میں اللہ رب العالمین کہوں گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سامعین محترم، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا ذریعہ وہی ہے، لیکن کچھ یار لوگ کہتے ہیں ہدایت ہدایہ سے ملتی ہے۔ ان لوگوں نے ایک جملہ مشہور کر رکھا ہے الہدایہ کل قرآن۔ سامعین کرام، ذرا آتے ہیں اس ہدایہ کی طرف، ذرا اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے کہا سفر کے اندر ظہر اور عصر مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جمع نہیں کر سکتے، ولا یجمع بین فرضین بعذر سفر و مطر، جمع نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب بندہ کوئی چیز ہبہ دیتا ہے، ہبہ دے کے اس کو واپسی لیتا ہے، کل یقیو ثم یعود فی قیہ، وہ بندہ اس کی طرح ہے جو کتا قے کرتا ہے پھر اس کو واپسی چاٹ لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے نہیں، اس کے مقابلے میں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے نہیں، جو بندہ تحفہ دے پھر واپسی لے سکتا ہے، یہ ہے ہدایہ کی حقیقت۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو بندہ مر گیا اس پر روزے تھے، روزے ہونے کے باوجود اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ ہدایہ والوں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث کو ماننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے شریعت پہ عمل کرنے کی، لا یصوم عنہ ولیہ، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرا تعلق کیا ہے رسول سے، تیرا تعلق کیا ہے شریعت سے؟ تجھے ضد رسول کے ساتھ ہے، مجھے ضد تیری فقہ کے ساتھ ہے۔ تجھے کلمہ پڑھتے ہوئے شرم آنی چاہیے، تو نے کلمے کے اندر رسول اللہ کو رسول تسلیم کیا ہے، کرتا اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، ہدایت کا معیار میں آپ علیہ السلام کی زندگی کو بنایا ہے۔ کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دے صحیح بخاری کی روایت ہو جس پر تجھے ایمان ہو، میں ایک نہیں، دو نہیں، پورا 1000 مسئلہ ثابت کر سکتا ہوں جو تیرا رب کے قرآن کے بھی خلاف ہے، محمد کے فرمان کے بھی خلاف ہے، اور بات کرتے ہو شریعت پر، آپ علیہ السلام کی نبوت پر الزام لگاتے ہو، شریعت کا انکار کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب تک اہل الحدیث زندہ رہیں گے ہم آپ علیہ السلام کی شریعت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تم حدیثوں کی مخالفت کرتے جاؤ، ہم حدیثوں پہ عمل کرتے دکھاتے جائیں گے کہ اللہ کے رسول کے پروانے آج بھی زندہ ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کی حفاظت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ آخر میں شعر کہوں گا، اور اسے سنا تم نے اور اسے کہا تم نے
کاش کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے ہمیں بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔